بلکہ اس میں میں چاہوں گا آپ تھوڑا مزید ڈیٹیل میں بات کریں اویئرنیس کے لیے کہ کیوں ہے یہ بیماری اور اس سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے. ایکچولی میں ایک سائیکولوجیکل بیماری ہے. آپ کو ہمیں اسے آپ کہہ لیں گریٹیفیکیشن سنڈروم, اس پہ بہت سے آپ گوگل کرتے ہیں, ماشاءاللہ سب کے پاس موبائل ہے, تو اس کو آپ کبھی کریے گوگل اور سرچ کریے. یہ بڑا ایک یونیورسل وہ ہے کہ آپ کئی لوگوں کو امیجیٹ گریٹیفیکیشن سنڈروم ہوتا ہے, کئی لوگوں کو ویسے گریٹیفیکیشن چاہیے, آپ کو اکنالجمنٹ چاہیے ہے, آپ کو یہ اور پھر یہ نا ایک لت کی طرح ہوتی ہے, یہ سگریٹ ہے نا, تو وہ اب آپ کو لت لگ جاتی ہے. تو یہ بالکل ایسے ہی آپ کے دماغ کو ایک لت لگ جاتی ہے کہ اب آپ نے یہ لکھا ہے, اب کتنے لوگوں نے اس پہ رسپونڈ کیا, کتنوں کی لائک آئی, کتنوں نے ری پوسٹ کیا, اچھا اس نے کیا کہا, اس نے کیا کہا. تو یہ نا ایک سائیکولوجیکل وہ ہے, اور آپ کو یہ لگ جائے تو بس پھر آپ پھر موقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ میں کیا, ایک کوئی خبر لگی ہوگی, چوتھا بندہ جا کے اس پہ کامنٹ کر رہا ہوگا. عموماً آپ خود بھی اپنی باتیں ایسی کر رہے ہوں گے, پھر آپ اپنی ڈیلی لائف پہ چیزیں لگانا شروع کر دیں گے. میں یہ چائے پی رہا ہوں, چائے کو لگا دی, کھانا کھا رہا ہوں. اچھا کئی جگہوں پہ پھر لائنز بلر ہو گئی ہیں بہت زیادہ. مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ کو خود ہی نہیں پتا کہ ہم ایگزیکٹلی چاہتے کیا ہیں. ایک طرف تو آپ غربت کے بارے میں لوگوں کی بڑا فکر مند ہیں, مگر پھر آپ سوشی کھانے گئے ہیں تو آپ نے اس کی تصویر بھی لگانی ہے. تو یار ڈیسائیڈ کر لو نا کہ کون سی طرف کھڑے ہو. یا تمہیں غربت کی تکلیف ہے لوگوں کی, یا پھر تمہیں سوشی کی فکر ہے, یا پھر آپ کو یہ تکلیف ہے کہ دنیا میں بہت مظالم ہو رہے ہیں, یا پھر آپ نے یہ دکھانا ہے کہ میں بزنس کلاس میں فلائی کر رہا ہوں. مطلب مجھے ہمیشہ بزنس کلاس کی تصویر ایک بہت ریڈیکولس لگتی ہے, کیونکہ تصویر اگر آپ نے دکھانی ہے کہ آپ فلائی کر رہے ہیں تو آپ باہر لاؤنج میں بھی کھینچ کے لگا سکتے ہیں. بالکل, آپ خالی اسٹیٹس بھی لگا سکتے ہیں, اسٹیٹس بھی, ٹریولنگ بھی. یہ کیوں بتانا ہے کہ میں بزنس کلاس کی سیٹ میں بیٹھ کے وہ بیچاری ایئر ہوسٹس ڈیوٹی لانی ہے کہ بہن میری تصویر کھینچ, یہ کیوں کرنا ہے آپ نے؟ تو یہ نا پازیٹیو بات کر رہے ہیں یہ نہیں یار, پازیٹیو نہیں ہے. اس پہ نیچے کامنٹ چیک کریے ابھی تو نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن مگر یہ میں آپ کو پڑھے لکھے بندے کے لیے یہ بڑی پازیٹیو بات ہے. سائیکولوجیکل مسئلہ ہے ایکچولی میں, اور کہیں پہ سمجھ نہیں آ رہا بیٹھنا کس طرف ہے. آج ادھر بیٹھنا ہے, آپ کو جو ہو رہا ہے اس پہ تکلیف ہے, تو یار اب میرا موڈ تو اگر میں اتنا زیادہ رسپانس دے رہا ہوں اس چیز کے اوپر کہ میں 10 تصویریں لگا بیٹھا ہوں مظالم کی, اس کے بعد نا میرے میں تو پھر سائیکولوجیکلی مورلی ہمت نہیں ہوگی کہ میں اگلا ایک ہفتہ اپنی آؤٹنگ کی تصویریں لگاؤں. بالکل, مگر وہ بھی کرنی ہے بیچ میں. تو کافی ہم نا کنفیوز چل رہے ہیں. اچھا واسف بھائی, آپ کو یاد ہے اچھی طرح سے فہد مصطفیٰ نے بھی ایک بیان دیا تھا کہ میں اپنی فیملی کو نہیں بیچتا. آج کل لوگ اپنی فیملیاں بیچ کے ویڈیوز اور یہ وہ چیزیں کر رہے ہیں. آپ کا میں نے نہیں دیکھا کبھی کہ آپ فیملی کے ساتھ تصویریں لگا رہے ہوں, ویڈیوز لگا رہے ہوں, آج میں ادھر گھوم رہا ہوں. تو فیملی کو دور کیوں رکھتے ہیں آپ سوشل میڈیا سے؟ آج کل تو لوگ ساتھ رکھتے ہیں سوشل میڈیا. اچھا میں یہ والا لفظ تو نہیں یوز کروں گا جو کہ فہد نے کہہ دیا تھا اور وہ مارا گیا تھا. ٹھیک ہے, میرا سمپل سا وہ ہے کہ یار دیکھیں میں ایک بڑا پرائیویٹ آدمی ہوں, ٹھیک ہے, اور یہ جو بھی میرے کام سے متعلق اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اور آپ اگر فین ہیں یا جو بھی فالوور ہیں اس کو اگر ہیں, تو آپ کو میں وہ دکھا رہا ہوں. مجھے نہیں دکھانا کہ یار ایک تو یہ کہ میں اپنے بچوں کو نہیں وہ چیز کروں کہ یہ میرے کام کے ساتھ ایک چیز آئی ہے, میں ان کو کیوں اس میں ڈال رہا ہوں, کیونکہ ان کا تو نارمل چائلڈہڈ رہنے دیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک یہ بڑی بیسک وجہ ہے مجھے جو لگتی ہے ہمیشہ کہ یار فیملی جو ہے اس کو نارمل آپ رہنے دیں. بچے ہیں وہ آپ کو کیا پتا ہو بچہ کل کو بڑا ہو کے کیا کر رہا ہو. اس بچے کے سارے جو دوست ہیں یا بچیوں کے دوست جو ہیں, ان کی کلاس فیلوز جو ہیں, وہ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی سارے ایکٹر کے بچے ہیں. بالکل, تو وہ تو نارمل ہے. ان کی کامن انٹرسٹ رہنے دیں, ان کی کامن ڈسکشنز رہنے دیں, ان کے ایکسپیرینسز کامن رہنے دیں. چانسز یہ ہیں کہ ان کے ایکسپیرینسز کامن تب رہیں گے جب وہ اس چیز سے ایکسپوز نہیں ہوں گے. ان کے نہیں ہو کہ میرے ابا تو جی وہ یہ کرتے ہیں تو اس لیے ان کو ہر وقت تصویریں کھینچ رہے ہوتے ہیں لوگ ان کے ساتھ. اس لیے میں ان کو اس سائڈ پہ نہیں لانا چاہتا, یا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بچپنا نہیں خراب ہونا چاہیے. ان کے لیے ایک نارملائزیشن رہنی چاہیے, اور میرا مقصد یہ ہوتا ہے. اور ویسے میں ایک پرائیویٹ آدمی, مجھے شوق نہیں ہے کہ میں اتنا زیادہ اپنی فیملی کو دکھا رہا ہوں یا وہ کر رہا ہوں کہ میں یہ, اور خیر فیملی کو کیا میں اپنی بھی نہیں دکھانا چاہتا اتنی کہ میں اب یہ کر رہا ہوں, میں وہ یہ کر رہا ہوں. تو میری اس قسم کی طبیعت ہی نہیں ہے. ویسے میں کوئی یادگار واقعہ آپ کو یاد ہے فلم کی شوٹنگ کے دوران کوئی ایسی وجہ ہوئی ہو کہ آپ کو فلم کی شوٹنگ روکنی پڑ گئی ہو؟ یار فلم کی شوٹنگ روکنی, ہاں مطلب 2-3 بار. پچھلے دنوں کسی نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے بھی بتایا تھا ان کو کہ فلم کی شوٹنگ روکنی ہمیں اس لیے پڑی تھی کیونکہ ایک بار ایک گانا ہے جوانی پھر نہیں آنی کے اندر, وہ میں احمد بٹ حمزہ عباسی اور ہمایوں صاحب شروع میں ہی گانا گا رہے ہیں بینکاک کی تھائی لینڈ کی سڑکوں پہ موٹر سائیکلیں چلا رہے ہیں. اور ہمیں یاد ہے کہ وہ ہمارا پہلا دن تھا شوٹنگ کا تھائی لینڈ میں, تو ایک ویسی ایکسائٹمنٹ بڑی تھی. خیر موٹر سائیکل پہ ہم گاڑیاں وہ گانا گا رہے, اور اسکوٹیز ہوتے ہیں وہاں پہ, اسکوٹیز تھے ہمارے پاس, الیکٹرک اسکوٹرز ٹائپ کے ہوتے ہیں. تو ہم بینکاک کی سڑکوں پہ گانا ہم نے پورا دن کیا. ہمارے آگے وہ کرین لگا ہوا تھا, ٹرک پہ ہوتا ہے وہ شوٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کو,
اور ایونچولی جب ہم اپنی اس لوکیشن پہ پہنچے جہاں پہ ہمیں ختم کرنی تھی شوٹ, تو جب ہم پہنچے ہم نے آخری ٹرن کاٹا تو ایک دم فریم میں سے صرف 3 بائک رہ گئے, ایک غائب ہو گئی. اچھا, تو جب ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو احمد بٹ صاحب گر چکے ہوئے تھے بائک سمیت. تو شوٹنگ رک گئی, جس کے بعد ان کو کوئی تھوڑی چوٹ ووٹ بھی آئی, ان کو ہاسپٹل لے گئے, اس رات ان کو بخار رہا, اگلے دن صحیح ہو گئے. تو وہ شوٹنگ ہمیں اس لیے روکنی پڑی کیونکہ بٹ صاحب بائک سمیت گر گئے تھے. پھر اسی طرح ایک بار بٹ صاحب جو تھے وہ ایک بنانا بوٹ پہ ہم تھے, اس پہ بھی ہم کو اسی گانے میں پارٹ کر رہے تھے, وہ سب اسی گانے میں ہوا میرے خیال سے. تو وہ بنانا بوٹ الٹ گئی کیونکہ وہ تیز چلے, وہ الٹانی ہی تھی, چاہیے تھا اس قسم کا کہ لڑکے بہت انجوائے کر رہے ہیں, اور وہ الٹ گئی. چلے الٹ تو گئی, اب واپس بیٹھنا تھا اس بوٹ پہ. تو میں سب سے پہلے بیٹھا کیونکہ مجھے سوئمنگ نہیں آتی خاص طور پہ, تو وہ میں تو ڈر کے مارے فوراً لائف بوٹ جیکٹس پہنی ہوئی تھی مگر میں بیٹھ گیا. حمزہ بھی بیٹھ گیا, ہمایوں صاحب بھی بیٹھ گئے. اب احمد صاحب نے بیٹھنا تھا, اور اب احمد صاحب نہ بیٹھ کے دیں اس بنانا بوٹ کے اوپر. 2-3 بار انہوں نے کوشش کی تو بنانا بوٹ دوبارہ الٹنے لگی, تو ہم تینوں نے انکار کر دیا کہ یہ نہیں بیٹھے گا. تو جو واٹر اسکوٹر ہماری بوٹ کو کھینچ رہا تھا, بٹ صاحب اس واٹر اسکوٹر کی بیک کے ساتھ نا, جس طرح فلموں میں آپ لٹکتے ہیں نا, اس طرح پکڑ کے وہ لٹکے, اور ان کو ہم بیچ تک لے کے گئے تھے کیونکہ ہم تینوں نے انکار کر دیا تھا, اور نہ بٹ صاحب سے بنانا بوٹ چڑھی جا رہی تھی. اور یہ سارے واقعات بٹ صاحب کے ساتھ, یہ بٹ صاحب کے ساتھ ہی ہوئے تھے. تو یہ 2 بڑے سگنیفیکنٹ واقعات ہمارے اس طرح کے رہے شوٹنگز کے اندر. لندن نہیں جاؤں گا کہ اندر نہیں, اس میں کوئی نہیں ایسا ہماری وہ نہیں ہوئی, کوئی رکنے والی کوئی نہیں ہوئی شوٹ. واسطے بھائی یہ جو آپ نے مووی میں بتایا تھا لینڈ کا, جی تھائی لینڈ میں جو آپ نے مووی اب جوانی پھر نہیں آنے کی, اور سارا ریئل لائف میں بھی ایسے کچھ ہوتا ہے یا فلموں میں ہوتا ہے؟ لڑکے ادھر سوچ کے حیران ہوتے ہیں یار 4 دوست جائیں گے. نہیں تو وہی نا, ایکچولی وہ فلم آپ دیکھیں, وہ فلم کیوں اتنا چلی تھی, اور اس کی پہلی اپیل کیوں تھی, کیونکہ وہ ایک جس طرح آپ نے بھی جس طرح اظہار کیا اس بات کا کہ کبھی ہوتا ہے ایسا, بالکل یہ اسی خواہش کے اوپر بیس تھی کہ کیا کبھی ایسا ہوگا, اور وہ جو آپ کی جس طرح خواہش ہے اسی کو ہم نے عملی جامہ پہنایا کہ ایک بار ہو گیا تو پھر کیا ہوا. سو آئی تھنک اسی چیز پہ ہم ایکچولی کھیلے تھے کہ بس ایک جو خیال ہے کیا ایسا ہوتا ہے, اور میرے خیال صرف آپ کے ساتھ ہی ہوا ہے, اور وہ بھی فلم میں ہوا, وہ فلم میں ریئل لائف میں آپ کے ساتھ. ہاں بالکل فلم میں ہی ہوا ایسا. کہاں وہ تو خیر تھائی لینڈ بیچارہ ہے, آپ عام طور پہ کہیں جانا چاہیں تو وہ ایک مصیبت پڑ جاتی ہے, دوست ہی صرف جا رہے ہو. تو یہ اسی حص پہ ہم یہ ایک ایکچولی ساؤتھ ایشین حصہ ہے ہم لوگوں کی جو یہاں پہ پائی جاتی ہے شادی شدہ جوڑوں کے اندر, تو یہ اس کے اوپر بیسڈ ہے, کہانی بیس تھی اس کے اوپر, زبردست, اس احساس پہ احساس کے اوپر.